ایک باواز بلند نعرہ صلوات آپ حضرات بہت ہی اختصار کے ساتھ آج جلدی جلدی مطلب پیش خدمت سماعت فرمائیں. تصویر مختلف ہے علاقہ بدل گیا. تصویر مختلف ہے علاقہ بدل گیا. کس کے قدم پڑے ہیں کہ صحرا بدل گیا. تصویر مختلف ہے علاقہ بدل گیا. کس کے قدم پڑے ہیں کہ صحرا بدل گیا. اور قائم رہی حسین میں تصویر مصطفیٰ. قائم رہی حسین میں تصویر مصطفیٰ. بدلا نہ دین کفر کا چہرہ بدل گیا. قائم رہی حسین میں تصویر مصطفیٰ. بدلا نہ دین کفر کا چہرہ بدل گیا. اور سورج سے بھی سوا ہے اجالا لیے ہوئے. سورج سے بھی سوا ہے اجالا لیے ہوئے. وہ رات جس میں حر کا ارادہ بدل گیا. سورج سے بھی سوا ہے اجالا لیے ہوئے. وہ رات جس میں حر کا ارادہ بدل گیا. اور کل تھا خطا پا آج علیہ السلام ہے. کل تھا خطا پا آج علیہ السلام ہے. بولے حسین حر کا قبیلہ بدل گیا. بولے حسین حر کا قبیلہ بدل گیا. اور غازی ٹہل رہا ہے اکیلا فرات پر. غازی ٹہل رہا ہے اکیلا فرات پر. کہہ دو یزیدیوں سے کہ پیرا بدل گیا. غازی ٹہل رہا ہے اکیلا فرات پر. کہہ دو یزیدیوں سے کہ پہرا بدل گیا. اور ویسے تو سبھی پیاس بجھاتے ہیں گھاٹ پر. ویسے تو سبھی پیاس بجھاتے ہیں گھاٹ پر. لیکن علی کا شعر طریقہ بدل گیا. ویسے تو سبھی پیاس بجھاتے ہیں گھاٹ پر. لیکن علی کا شعر طریقہ بدل گیا. اور عباس نے بکھیر دی موجوں پا تشنگی. آخری شعر. عباس نے بکھیر دی موجوں پا تشنگی. بدلی نہ پیاس پیاس سے دریا بدل گیا. عباس نے بکھیر دی موجوں پا تشنگی. بدلی نہ پیاس پیاس سے دریا بدل گیا. بآواز بلند نعرہ صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد
بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات بر محمد کل تک میں نے مجلسیں پڑھی ہیں، آپ نے سنی ہیں، آج آپ کو سننا ہے۔ میں جیسے بھی پڑھ لوں گا، کیونکہ ایک چیز انشاءاللہ آپ سب کو 80 برس کی عمر میں جب بڑھاپا دستک دے تو سمجھ میں آئے گا کہ بڈھا کیا کہہ رہا تھا۔ عزیزو، تاخیر ہو رہی ہے آنے میں، مجھے آج کی تاخیر کا 100% قصوروار میں ہوں، دیر سے نکلا، اور چونکہ آج شاید کل کوئی میلہ ہے، اس کی وجہ سے پوری وکٹوریہ اسٹریٹ پر دکانوں پر ایسے ہجوم دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ ای رکشا گاڑیاں، یعنی آپ یقین کیجئے کہ اچھا خاصا آدمی، اس کے لیے پیدل چلنا آسان ہے، سواری پر چلنا دشوار ہے۔ بالکل اسی طرح راستہ روکے ہوئے تھے جیسے اہل بیت کا راستہ بنی امیہ روکے ہوئے تھے۔ ایک چیز میں آج شروع میں عرض کر دوں آپ سے، آپ سوچیں گے آج یہ کچھ الگ کی بات کریں تو سن لیجئے۔ دیکھیے، سن 1977 میں لکھنؤ میں کچھ خلفشار ہوا تھا، جس کی وجہ سے عزاداری کے جلوس بند ہو گئے تھے۔ سن 77 میں اندرا گاندھی کو ہٹا کے ایک جے پرکاش نارائن تھے، بہت ہی بیہودہ شخص، وہ الیکشن جیت گئے تھے۔ اور سن 80 میں جب اندرا گاندھی واپس آئیں تو ہماری سمجھ میں آیا اس بیچ میں کچھ حالات کی وجہ سے پڑوسی ملک میں چلا گیا تھا، کیونکہ مجھے وہ قید خانہ اس طرح کے جیلوں سے زیادہ اچھا لگتا ہے، اور اس وقت میں بالکل جونیئر تھا۔ ظاہر ہے کہ مجھے جیب کتروں کے ساتھ، چاقو مارنے والوں کے ساتھ، غنڈے بدماشوں کے ساتھ وہ جیل ملتی جو جرائم پیشہ لوگوں کی ہے۔ تو اب تو ذرا سا ٹھیک ٹھاک، خیر اس زمانے میں تو کوئی جیل نہیں مل رہی ہے، لیکن ملائم سنگھ صاحب مجھے اچھی طرح مہمان رکھتے تھے، یہ بات ہے۔ کسی کی اچھائی کا بھی ذکر کرنا برا نہیں ہے۔ خیر، وہاں علامہ رشید ترابی کا سن 72 میں انتقال ہوا تھا، اور ٹی وی کی مجلس سے شام غریبہ کی کشمکش چل رہی تھی۔ وہ چیز وہاں سے میں دیکھ کے آیا۔ سن 80 میں وسنت ساٹھے منسٹر تھے انفارمیشن براڈ کاسٹنگ، یہاں لکھنؤ میں جلوس بند تھے۔ میں نے کہا پورے ہندوستان کا مرکز ہے لکھنؤ، جیسے گردوارہ جو ہے امرتسر کا وہ مرکز ہے سکھوں کا، اسی طرح لکھنؤ عزاداری کا مرکز ہے، ایودھیا ہندوؤں کا مرکز ہے، کاشی ہندوؤں کا مرکز ہے، چار دھام ہندوؤں کے مراکز ہیں۔ تو لکھنؤ میں شیعہ اقلیت دبائی جا رہی ہے، تو ٹیلی ویژن سے ایک شام غریبہ کی مجلس کا پروگرام شروع کیا جائے۔ وہ سن 1980 میں شروع ہوا۔ آپ حضرات میں اکثریت کے والدین کی شادی ہونے سے پہلے کی بات ہے، بلکہ آپ لوگوں کے والدین پر اس زمانے میں نماز بھی واجب نہیں ہوئی ہوگی۔ سن 1980 کی بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سن اب یاد نہیں آ رہا ہے ٹھیک سے، جب اٹل بہاری واجپئی پرائم منسٹر ہوئے ہیں
96 تو میں نے ٹائم مانگا تھا آدھا گھنٹہ. اس میں میں نے سشما سوراج انفارمیشن براڈ کاسٹنگ منسٹر تھیں, ان سے کہا آدھا گھنٹہ کم ہے, اس کو آپ 55 منٹ کروا دیجئے. اب یہ پروگرام ہو رہا ہے 55 منٹ. یہ مجلسیں جو ہو رہی ہیں, ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے موبائل پر دیکھ کے مجھے گالیاں دیتے ہوں, لیکن وہ شام غریبہ کی مجلس جو ٹی وی کی ہے, آپ یقین کیجئے ساری دنیا میں دیکھی جاتی ہے. اب میں یہاں تک کہ کھینچ کے لے آیا معاملے کو. جب میرے سینے میں دم نہیں رہا, وہ رفتار جو ٹی وی کی مجلس میں درکار ہوتی ہے وہ نہیں رہی, تو میں نے عباس ناصر سعید کے سپورٹ کر دیا وہ کام. کل ٹھیک 1 بجے سے اور 3 بجے تک کا وقت لگتا ہے, 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں. وہاں تبرک کا انتظام ہے, ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے. حسین کے نام پر کوئی کہیں جائے بھوکا نہیں رہے گا, پیاسا نہیں رہے گا. اب آپ نوجوان جو ہیلمٹ سر پر رکھ کے بائک چلاتے ہیں, میں ان سے نہیں کہوں گا جو اپنے بالوں کا شیپ بنائے رکھنے کے لیے بغیر ہیلمٹ کے چلتے ہیں. میں یہ گزارش کروں گا کہ الحمدللہ آپ کا زمانہ سائیکلوں کا, رکشوں کا, ایکوں کا زمانہ نہیں ہے. آپ کے پاس بائکیں ہیں, آپ کے پاس کاریں ہیں, تو جتنے زیادہ سے زیادہ آپ وہاں پہنچ سکیے وہاں اس لیے پہنچیے کہ 25 برس کے بعد آپ کا بیٹا یہ کہے گا یہ جو نوجوان بیٹا ہوا ہے یہ میرا باپ ہے جو اب بوڑھا ہو گیا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرے یہ کہ ریکارڈ قائم ہو رہا ہے. ساری دنیا میں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یزیدیوں کو حسین کے نام سے نفرت ہے, ہندوؤں کو حسین کے نام سے نفرت نہیں ہے. اب آپ کی اپنی ڈیوٹی ہے, نئی نسل ہے, آپ کا جی چاہے تو جائیے اور نہ جی چاہے تو نہ جائیے. لیکن یہ کہ 3 گھنٹے اگر آپ ٹی وی سینٹر پر اپنے خرچ کر دیں گے تو آپ یقین کیجئے کہ یہ آپ کی اپنی ایک ذاتی خدمت ہوگی جس کا احساس آپ کو آگے چل کے ہوگا. اور اس وقت آپ سمجھ لیں کہ یہ جو یہ آ گیا ہے موبائل میں سب کچھ دن میں یہ کہانی ختم ہو جائے گی. دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں یہ ریلوے اسٹیشن کا ٹین شیڈ ہے, اور یہ مجلس جو ہے یہ بڑا امام باڑہ ہے. ٹرینیں آتی جاتی رہتی ہیں, بڑا امام باڑہ اپنی جگہ پر ہے. تو آپ کو لکھنؤ آزاداری کا مرکز ہے, اس مرکز میں اگر 200-300 نوجوان وہاں مجلس میں نہ ہوئے تو لوگ کہیں گے کیا لکھنؤ میں اتنے ہی شیعہ ہیں جو شیعہ نہیں ہیں, جنہیں ہر بات پہ اعتراض کرنا ہے. اب سنیے, نہیں آج آپ سے عرض کر رہا ہوں میں, آپ بور ہو گئے میری گفتگو سے کہ یہ بڈھا معلوم نہیں کیا سن 1980 سے 90, 90 سے 2000, 2000 سے 2010, 2000 سے 2020 اور 2020 سے 2026, یعنی 46 سال پرانی داستان سنانے بیٹھ گیا. تو یہ تو ہے 46 سال پرانی داستان. مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ پرشاسن کو ایک درخواست دی گئی ہے, پرشاسن کو ایک درخواست دی گئی ہے. پہلے تو یہ تھا نا کہ پہلی محرم آئی اور بورڈ لگا دیے نیا سال مبارک. نیا سال مبارک. ہم بھی کہتے تھے کہ آپ نے مبارکباد دی ہے پہلی محرم کو, ہم قبول کریں گے نویں ربیع الاول. آپ نے مجھے اچھا سا سینٹ, اچھا سا عطر, بہت عمدہ تحفے ملا کے اچھا سا موبائل دے دیا پہلی محرم کو. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس موبائل کے سسٹم کو سمجھوں, اور یوں بھی موبائل کے سلسلے میں میری تحقیق یہ
کہ جس کا سن جتنا کم ہے اتنا زیادہ وہ موبائل سے واقف ہے. تو اب میں عزاداری کروں، مجلسوں میں سنوں یا موبائل نیا دیکھوں، میں نے کہا رکھ دو، انشاءاللہ نبی ربیع الاول کو کھول کے دیکھیں گے. تو یہ جو نئے سال کی مبارکباد تھی، چلیے وہ کہانی ختم ہو گئی. اب کی ایک نئی بات سنیے سنیے سنیے. میں ہی کہوں گا، میں ہی کہوں گا، میں ہی کہوں گا. ڈر کے مارے لوگ نہیں بول رہے ہیں، نہیں بول رہے ہیں، نہیں بول رہے ہیں. اور مارے ڈر کے میں بولتا چلا جا رہا ہوں، بولتا چلا جا رہا ہوں. ڈر رہے ہیں وہ زمین کے اوپر چلنے والوں سے ڈر رہے ہیں. میں زمین کے اندر آنے والے فرشتوں سے ڈر رہا ہوں کہ وہ کہیں گے کہ تو کہہ سکتا تھا، تو نے کہا کیوں نہیں؟ تو بول سکتا تھا، تو نے بولا کیوں نہیں؟ تو اب کی ایک نئی اپلیکیشن ہمارے لکھنؤ کا پرشاسن، ہمارے ایڈمنسٹریشن کے پاس پہنچی ہے کہ پہلی تاریخ حضرت فاروق اعظم حضرت فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہے. تاریخ یار گڑبڑ کرنے لگتے ہو تم. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ سعادت ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہلی محرم کو فاروق اعظم کا نام کا ایک جلوس نکالیں. بھئی حق ہے، بھئی کہیں کسی کے ہاں کوئی مر گیا ہے تو اپنے باپ کی میت خود نہیں ڈھوئے گا تو کیا کرائے کے لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. نئے سال کی مبارکباد سے یوم شہادت بنانا زیادہ بہتر ہے. مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے کو سدھار لوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی جو میں نے کچھ کہا ہے 50 55 60 برس تک ممبر سے اس کا کچھ کفارہ ادا کر دوں. تو میں بھی چاہتا ہوں اس جلوس میں شرکت. یہاں جیسے تیسے آتا ہوں سہارا دے کے. دیکھیے یہ نہیں ہوگا. جب جو میں کہوں گا وہ آپ نہیں کہیں گے. آپ جو نعرے حیدری لگاتے ہیں وہ میں نہیں لگاتا. آپ جو سلوات بیچتے ہیں اتنے زور سے میں سلوات نہیں بیچتا. تو جو میرا کام ہے مجھے کرنے دیجیے. سب اپنا اپنا کام کریں میاں. اور اگر آپ نے مجھے چڑھانے کے لیے سب شروع کیا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ مجھے یہ برا لگ رہا ہے کہ فرش ہزا پر بیٹھ کے آپ خواہ وہ کام کر رہے ہیں. یعنی آپ سمجھیے کسی کے ہاں غمی ہے اور اس کے آپ صحرا باندھ کے پہنچ جائیے.
تو بیتکی بات ہے کہ نہیں؟ اور کسی کی یہاں خوشی ہے اس کے یہاں کفن پہن کے کافور لگا کے پہنچ جائیے دیکھیے، یا ایک صندوق منگا لیجئے، اس میں بیٹھ جائیے، 4 مزدور آپ کو صندوق کے ذریعے اس بارات میں لے جائیں، سارے باراتی پیٹ کے چپاتی بنا دیں گے۔ ہر چیز کا بیٹا ایک موقع ہوتا ہے، جذبہ اپنی جگہ پر ہے، عقل اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کو اللہ نے 4 معصوم کے صدقے میں جذبہ عقل کے ساتھ دیا ہے، جذبہ نقل کے ساتھ نہیں دیا ہے۔ نقل کے ساتھ جذبہ دیا ہوتا آپ رمضان میں کھڑے دیکھیے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پرشاسن کو ایک درخواست ملی ہے کہ ہم پہلی محرم کو غم منانا چاہتے ہیں اور جلوس اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس درخواست کی عبارت کے پیچھے کیا لکھا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو غم منانے کو حرام و بدعت کہتے تھے وہ بھی غم منانے پر بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت کرم۔ آپ نے اپنے سارے مفتیوں کے فتووں کو اپنی ایڑیوں سے رگڑ کے کم سے کم ایک یوم غم تو سوچا۔ آپ اپنے فتویٰ دینے والوں کی داڑھیوں کو رونتے ہوئے پرشاسن تک پہنچ گئے۔ ارے مولویوں، تم کتنے بدبخت ہو، تم 1400 سال سے کہہ رہے ہو غم منانا حرام ہے، شہید کا غم منانا حرام ہے۔ اب بتاؤ، تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والے آج عمر کا غم منانے والے۔ کب تک یعنی تینوں وکٹ اڑ گئے اس کے بعد بھی تم بیٹ ہلا رہے ہو؟ یہ کون سا کرکٹ ہے تمہارا بھی؟ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ معلوم نہیں یہ کون سا کپ ہے جو آپ لینا چاہ رہے ہیں۔ چلیے، اب ایک بات طے پائی، اچھی بات ہے، کوئی کسی کا مرے، دیکھیے ہر ایک اپنے مرحومین کا دیسی کی مجلس کرتا ہے اور عرفے میں اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ دلواتا ہے۔ یعنی میں فاتحہ دوں گا تو اپنے ماں باپ، اپنے دادا دادی، اپنے نانا نانی، اپنے پردادا پردادی کا، میں آپ کے باپ کا پردادا کا دادا کا فاتحہ اپنے گھر میں کیوں دوں گا؟ بھئی سیدھی سیدھی بات ہے، میرے مرے ہیں تو مجھے ان کا غم منانا چاہیے یا ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو آپ کا مرا ہے، مگر ہم چونکہ غم حسین منانے کے عادی ہیں، چونکہ ہمیں غم منانے کی تہذیب
ماں کی گود سے سکھائی جاتی ہے. آپ کو غم منانے کا سلیقہ نہیں ہے. ہم محرم کا چاند دیکھ کے سوگوار ہو جاتے ہیں. آپ رسول کی میت دیکھ کے سقیفہ میں گھس گئے تھے. اب آپ میں شعور بیدار ہوا ہے, بہت اچھی بات ہے. بالکل غم منائیے, بالکل جلوس نکالیے. میں پیدل نہیں چل سکتا مگر ویل چیئر پہ آپ کے ساتھ چلوں گا, اور ویل چیئر آپ ہی میں سے کوئی کھینچ کے لے جائے گا. میں اپنے بچوں کا پسینہ کیوں ضائع کروں, میں اپنے جوانوں کو کیوں تھکاؤں. جلوس کی تاریخ طے کر لیجئے. حضرت عمر کی شہادت کا جلوس اٹھے گا, میں بھی شریک ہوں گا آپ کے ساتھ. تاریخ طے کیجئے ایسی کہ آپ کو بھی اطمینان ہو, مجھے بھی اطمینان ہو. 12 وفات کو آپ اٹھاتے ہیں جلوس مد صحابہ, 11 ربیع الاول کو رات بھر ہوتے ہیں میلاد. آپ کے پاس ادھر وقت نہیں ہے, ہمارے پاس ادھر وقت نہیں ہے. ایک تاریخ بچی ہے حضرت عمر کا غم منانے کے لیے, نمی ربیع نعمت خان علی کا ایک شعر سنا دوں. آپ کے پاس نوحے نہیں ہیں کیونکہ آپ کے یہاں نوحہ ہوتا نہیں ہے. آپ کے یہاں ماتم ہے نہیں کیونکہ آپ کے یہاں ماتم ہوتا نہیں ہے. آپ کے یہاں سلام ہے نہیں کیونکہ یا نبی سلام علیکہ کے علاوہ اور کوئی سلام ہوتا نہیں ہے. اور شاعر جانتے ہیں کہ سلام علیکہ کی عین گر رہی ہے. نہ موضوع اصلاح ہے. اب دیکھیے نجف اترولوی نے تعریف کی کیونکہ یہ شاعر ہیں, عروضی ہیں. سب سے زیادہ جو مصرع پڑھا جاتا ہے یہ نبی سلام علیکہ, اس میں عین گر رہا ہے. ارے نبی پر عین کے بغیر صلوات تو ناموضوع ہو جاتی ہے, علی کے بغیر زندگی کہاں سے جائے. اب چلیے, نعمت خان علی نے ان سے بہت قریب تھے, بادشاہ سے شکایت کی گئی کہ یہ شیعہ جو ہیں یہ حسین کا تو ماتم کرتی ہیں اور پہلی محرم کو فاروق اعظم کا ماتم نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہوگا. قلعے کے باہر یہ چھوٹی موٹی بستیاں غریب شیعوں کی, چھپر, شیعوں کو کوئی وراثت میں بنی امیہ بنی عباس کے محل تو ملے نہیں تھے, انہیں تو وراثت میں جلے ہوئے خیمے ملے, چھنا ہوا فتق, جلے ہوئے خیمے. تو اب وہاں نعمت خان علی نے ان کو ایک شعر کہہ کے دے دیا, پورا وہ اس میں پورا نوحہ ہے, مجھے مطلع یاد ہے. پہلی محرم ماتم ہو رہا ہے زوردار. فارسی کے 2 مصرے ہیں کہ عثمان بصریر آمد و ہیہات عمر رفت. عثمان دخت خلافت پہ آ گئے, افسوس کہ عمر گئے. یہ ہے پہلا مصرع. عثمان بصریر آمد و ہیہات عمر رفت, مارا چیازی قصہ کہ گاؤں آمد و خر رفت. ہمیں اس معاملے سے کیا لینا دینا کہ گائے آ گئی گدھا چلا گیا.
آپ یقین کیجئے، دیکھیے آپ لوگ یقین کیجئے، ہمارے علماء نے، ہمارے مجتہدوں نے، ہمارے مورخوں نے، ہمارے ادیبوں نے، ہمارے شاعروں نے اتنا میٹر کتابوں کی شکل میں چھوڑا ہے جو ضائع ہونے کے بعد بھی بچا ہوا ہے، کہ ہم آپ کو پہلی محرم سے 9 ربیع الاول تک رونا تو رونا خون تھوکنے پر مجبور کر دیں گے۔ بھئی آپ غم منانا سیکھیے، تو آئیے ذرا مجلسوں میں بیٹھ کے یہ تہذیب سیکھیے کہ چھوٹے بچے جتنی سنجیدگی سے مسجد میں بیٹھتے ہیں، آپ کے بوڑھے رمضان میں مغرب کی وقت اتنی سنجیدگی سے مسجدوں میں صف نماز میں نہیں بیٹھ پاتے، افطاری ادھر سے اس کی کیسے لے رہے ہیں۔ آپ کو ایک کلچر ملا ہے، اس کلچر کو انگریزی میں ٹیررزم کہا گیا، ہندی میں آتنکواد کہا گیا، اور اردو میں اسے آل محمد پر مسلمانوں کا ظلم کہا گیا۔ یہ ایشو اٹھتا ہے نا کہ ہر آتنکوادی مسلمانی کیوں ہوتا ہے، تو بھیا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ رسول کے ساتھ آتنکواد کر چکے، سیدہ کے ساتھ آتنکواد ہوا، علی کے ساتھ آتنکواد ہوا، تو ان کے ڈی این اے میں آتنکواد ہے۔ ہمارے ڈی این اے میں آتنکواد پر رونا ہے۔ بھئی ایک جناب مختار کو ذرا سا موقع مل گیا تھا تو کچھ بخرات قسم کے شیعوں نے یہ لکھا ہے کہ مختار کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب وہ کیا قصہ ہے، آپ ایک بات سمجھ لیجئے، شیعوں میں کچھ لوگ ہر دور میں رہے ہیں، آئندہ دور میں بھی ہوں گے، جو سنیوں میں پاپولر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سے یہ کہیے کہ اپنی بیٹیاں سنیوں کو بیاہیں، بہویں سنیوں کے گھروں سے لائیں، تب ہوگا اتحاد۔ کیا بیکار کی باتیں ہیں، کیا فضول کی باتیں ہیں۔ اب آپ بتائیے، جہاد ایک عبادت ہے جو امام زمانہ نے اپنے لیے مخصوص فرمائی ہے۔ اب یہاں لب جہاد اور مسجد جہاد اور قبرستان جہاد، ہاں بھومی جہاد، وقف جہاد۔ اچھا یہ وقف جہاد وہ ہے جس میں کھاتے وقت سنی اور شیعہ میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سنی نے زیادہ کھایا کہ شیعہ نے زیادہ کھایا۔ اس وقت اگر اگر معاویہ زندہ ہو جائے اور شیعہ وقف بورڈ کا الیکشن ہو تو چیئرمین کے عہدے پر عثمان ہار جائے گا، علی زیدی جیت جائے گا۔ حالانکہ ان کو اس کرسی سے ساقط ہونے میں صرف 6 مہینے باقی ہیں۔ 6 مہینے کے بعد چیئرمین شپ کا ابارشن ہونے والا ہے۔ بہت بیہودہ لوگوں کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرنا بدتمیزی ہے۔ اب وہ ایک شاعر تھے، شوق بہرائچی، مزاحیہ شاعری کرتے تھے۔ یہ مال و زر، یہ خزانے،
یہ دولتیں لے کر، اب میں دوسرا مسئلہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ اس میں لفظ مجھے متبادل مل نہیں رہا ہے، اور وہ لفظ جو انہوں نے اپنی حاصل کے دوسرے مسئلے میں استعمال کیا ہے کہ فنا کے بعد جاؤ گے یہ سب کہاں لے کر. چلیے چھوڑیے، ہٹائیے، جو کچھ کر رہا ہے وہ کرنے دیجیے. اچھا ایک چیز یہ سمجھ لیجیے، اگر کہیں کسی مسجد میں آپ نماز پڑھنے گئے اور جہاں آپ نے جوتا اتارا تھا وہاں آپ کو گھسی پٹی ہوائی چپل ملی، آپ کا جوتا غائب ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مسجد سے جوتا سکھ چورا لے گیا، مسجد سے جوتا یہودی چورا لے گیا، مسجد سے جوتا ہندو چورا لے گیا. اکبر الہ آبادی نے ایک مصرع کہا تھا کہ اپنے جوتوں سے رہیں سارے نمازی ہوشیار. اچھا مجھے ابھی تک مجلسوں میں نہ کوئی جیب کترا ملا، نہ کوئی جوتا چور ملا، نہ کوئی گھڑی چور ملا، نہ کوئی بدتمیز ملا، نہ کوئی گالی بکنے والا ملا. فرش عذاب پر بیٹھ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ بارگاہ معصومین کے سامنے ہم بیٹھے ہیں اور ہمیں معصومین دیکھ رہے ہیں. تو وہ 1 گھنٹہ جو آدمی مجلس اعضاء میں گزارتا ہے انجمنوں پہ اعتراض، ارے بھائی وہ 3 لڑکے 4 لڑکے ایک بھائی پہ چلے جا رہے ہیں. اچھا تو یہ آپ کے ہاں یہ جو شب برات میں بےہودگی ہوتی ہے اور یہ جمعۃ الوداع میں جو چھچورا پن ہوتا ہے، ذرا اس پر پہلے آپ اپنے کو ٹھیک کر لیجئے، پھر ہمارے اندر عیب ڈھونڈیے گا. قصہ یہ ہے کہ ڈسٹ بن ایک جگہ پر رکھا جاتا ہے جہاں پر کوڑا جمع ہو. جو وہ ڈسٹ بن بھر جاتا ہے تو کچھ مفتی اپنے فتووں سے وہ ڈسٹ بن اٹھا کے ہمارے دروازے پر رکھنا چاہتے ہیں. ہم وہ ڈسٹ بن نویں ربیع الاول کو لے جا کے ان کے مدرسوں میں رکھیں. میرے بچوں یہ اعضاء نعمت ہے، اور تمہیں مجلسوں سے جو کچھ معلوم ہو جاتا ہے وہ بڑے بوڑھوں کو دوسرے فرقوں کے مدرسوں میں بھی نہیں معلوم ہوتا. ان کے مولویوں کو قرآن تو یاد ہو جاتا ہے، آیہ مودت کے صحیح معنی نہیں یاد ہوتے ہیں. قرآن تو یاد ہو جاتا ہے، آیہ تطہیر کے صحیح معنی یاد نہیں ہوتے، اسی لیے ان کا وضو ہم سے الگ ہے. تھوڑی سی بات اور کر لوں، حالانکہ آج میں نے وقت آپ کا زیادہ لے لیا ہے، لیکن یہ کہ کوشش ہوگی کل آج کی زیادتی کو کل کی کمی تبدیل کر دوں. ایک بات یہ ہے کہ چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی. سنی کی نظر میں شیعہ کا وضو غلط ہے، یہ تو مانتے ہیں آپ. ہمارا وضو ان کی نظر میں غلط ہے، تو ہم وضو کر کے بھی ان کے لیے بے وضو ہیں. اور ہماری نظر میں ان کا وضو غلط ہے تو وضو کر کے بھی ہمارے لیے بے وضو ہیں، کیونکہ ان کا وضو ہمارے اعتبار سے غلط اور ہمارا وضو ان کے اعتبار سے غلط. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ شیعہ کو سنی کے اور سنی کو شیعہ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے، تو میاں بغیر وضو کے نماز ہو کہاں سکتی ہے؟ یہ اتنی مہین بات ہے کہ بچے کی بھی سمجھ میں آ جائے گی. میں نے وضو کیا، میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا،
عبدالحی صاحب میرے پیچھے کھڑے ہو گئے، میرا وضو ان کی نظر میں غلط ہے، تو ان کی نماز تو گئی، بے وضو کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے، اور میں عبدالوضو صاحب کے پیچھے کھڑا ہو گیا، میری نظر میں ان کا وضو غلط ہے، بے وضو صاحب کے پیچھے نماز پڑھی نہیں جا سکتی۔ یہ چیزیں آپ کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھی جب لو چلتی ہے تو یہ دیکھ کے نہیں چلتی کس کو لگے گی کس کو نہیں لگے گی، لیکن لو کے لیے ایک بات مشہور ہے، ابھی اس کا کچھ تماشا بھی بنا تھا، ٹی وی پر نیوز آئی تھی کہ جیب میں اگر پیاز رکھی جائے تو لو نہیں لگتی۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہمیشہ اپنی جیب میں تبرے کی پیاز رکھ کے کرتا تاکہ آپ لوگ اس لو سے محفوظ رہیے۔ عزیزو، یہ علم رلاتا ہے، جہالت ہنساتی ہے۔ ابھی میں ایک بات کہوں، کسی صاحب نے MBA کر لیا، PhD کر لی، DLED کر لی، ہارورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر ہو گئے، ان کے ابا گاؤں میں بیٹھے لالٹین کی روشنی میں اردو کی کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ ان کے پاس کوئی جاتا تھا کہ انگریزی میں 2 سطروں کا خط لکھ دیجئے، تو ان کے ابا کو انگریزی نہیں آتی تھی۔ کوئی کہتا تھا پتہ لکھ دیجئے، ان کا ہم کو ہندی بھی نہیں آتی، ہم نے تو بچپن میں مدرسے میں گئے تھے، وہاں اردو سیکھنی تھی۔ اب وہ بیٹا جو ہارورڈ یونیورسٹی میں ڈین آف فیکلٹی ہے، اس کو یہ بتاتے ہوئے شرم آئے گی کہ اس کا ابا جاہل ہے۔ علم ہے رسول، علم کا دروازہ ہے علی۔ ان جاہلوں کو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اور باقی سب جاہل تھے۔ جو دروازے سے اندر گئے وہ ابو ذر تھے، وہ سلمان تھے، وہ مقداد تھے، وہ ایسے قرنی تھے، اور جنہوں نے دروازے کو آگ لگائی وہ جہالت کا سنبل تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جب علم اور جہل کی بات آئے گی تو عالم کے لیے، کسی بھی عالم کا ذکر آتا ہے، خدا لوگ کہتے ہیں خدا انہیں سلامت رکھے بھائی، ہمارے لیے قابل فخر ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں بھائی، ہمارے قوم کی عزت ہیں۔ اور کسی جاہل کی بات آئے گی کہ وہ چکا بھی ہے، چور بھی ہے، کسی کا باغ چھین لیا، کسی کو بندوق دکھا کے اس کا پرس چھین لیا، تو آدمی یہ کہتے ہوئے شرمائے گا کہ ہم اس کے بیٹے ہیں جو لٹیرا ہے، ہم اس کے بیٹے ہیں جو ڈاکو ہے، یہ کوئی نہیں کہے گا۔ دیکھیے بات سمجھیے آپ، جہاں اوپر سے خرابی آتی ہے وہاں اگر اچھا بھی ہو جائے تو ماضی کو یاد کر کے اس کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ آج شہادت عمر ابن خطاب پر جلوس اٹھانے والوں، تم نے کیوں اعتراض کیا تھا شہادت حسین پر جلوس اٹھانے؟ ہندوؤں کو اعتراض نہیں ہے، سکھوں کو اعتراض نہیں ہے، کرسچنز کو اعتراض نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی ان میں سے کسی کا قاتل نہیں ہے۔ ہمارے 13 معصوموں کے قاتل نمازی، روزہ دار، پرہیزگار، مسلمان، حق سیدہ چھیننے والا، مسجد نبی سے پہچانا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم مجلس سے پہلے کچھ گفتگو اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو معلوم ہو جائے کہ سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ ایک چیز تو آپ سمجھ لیجئے، آج یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں
اس کو غور سے سنیے گا بیٹا، آپ بچوں کے لیے ہے یہ، دشمن صحیح یہ جانتا تھا کہ حسین بہت بڑے خاندان کے بیٹے ہیں، اور دوست صحیح مگر یہ جانتا تھا کہ یزید نسلی حرام زادہ ہے۔ میرے پاس ثبوت ہے۔ حسین کا راستہ کس نے روکا؟ ہر نے حسین کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ رکھ دیا، آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ امام حسین نے فرمایا ثقلت قوموں کا یا ہر، اے ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ یہ ایک طرح کا کوسنا تھا کہ بیٹا مر جائے اور ماں زندہ ہو اور بیٹے کا غم منائے۔ ہر نے جواب کیا دیا؟ کہا یا حسین اگر آپ کی والدہ کی عظمت نہ جانتا ہوتا تو جواب دیتا، کیونکہ عظمت سیدہ جانتا تھا، لشکر یزید کا سپہ سالار تھا۔ اللہ نے کہا اس نے عظمت سیدہ کو اپنے دل میں جگہ دی ہے تو یہ لشکر یزید کا سپہ سالار ہے، اب اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ پھر حسین کربلا میں گر گئے، برا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ اور شب عاشور رات بھر ایک بے چینی کی کیفیت میں اپنے خیمے کے سامنے ٹہلتا رہا۔ کچھ لوگوں نے کہا سردار تمہیں بڑے بڑے معرکوں میں ہم نے دیکھا، تمہارے چہرے پر گھبراہٹ ہے اور ایک بے چینی تمہیں پائی جا رہی ہے، تم ایک جگہ رک نہیں رہے ہو، کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ کیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ جب میرے قریب رکو، ابھی ہوا کا جھونکا آئے گا، جو میں سنوں گا وہ تم بھی سن لینا۔ اور رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے، حسین کے خیموں کی طرف سے چھوٹے چھوٹوں کے بچوں کی آواز آئی، العطش قد قتلنا، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے۔ کیا سنا؟ یہ علی و نبی کی اولادیں ہیں اور یہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اور میں سیر و سیراب ہوں۔ صبح ہوئی، بیٹے اور غلام کو بلایا، کہا سنو میں جا رہا ہوں۔ غلام سے کہا تجھے آزاد کیا، کہا کدھر جا رہے ہو آقا؟ کہا اب میں جا رہا ہوں حسین کے قدموں کو سر رکھ کے معافی مانگنے۔ کیا آقا جب تک جہنم کے راستے پر چلتے رہے اپنے ساتھ رکھا، اب جنت کے راستے کی طرف جا رہے ہو تو مجھے چھوڑے جا رہے ہو۔ بیٹے سے کہا جانا، اپنی ماں کا خیال رکھنا، اپنے خاندان کا خیال رکھنا۔ اس نے کہا بابا کیسی بات کر رہے ہو؟ ارے تم جا رہے ہو آقا حسین پر قربان ہونے، ان جوانوں پر کون قربان ہوگا؟ میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں اور میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ صبح ہوئی اور گھوڑے پر سوار ہوا، بیٹا گھوڑے پر سوار ہوا، غلام ساتھ ساتھ پیدل چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہردرا گھوڑے کی لگام کھینچی، بیٹے نے کہا بابا حق کی طرف بڑھنے والے قدم رکا نہیں کرتے۔ کہا بیٹا یہ بات نہیں ہے، میں حسین کے سامنے اس طرح جانا چاہتا ہوں جیسے مجرم عدالت میں جاتا ہے۔ میرے ہاتھ باندھ دو، ابا سے میرا چہرہ ڈھک دو، جا کے قدموں پر سر رکھ کے معافی مانگوں گا۔ ادھر ہر کا قافلہ آ رہا ہے، ادھر عباس کی نظر پڑی، کہا آقا ہر آ رہا ہے، کہاں مہمان آ رہا ہے، ایک خیمے کو خالی کرو۔ عباس سے، علی اکبر سے، قاسم سے کہا جاؤ مہمان کا استقبال کرو۔ ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر،
کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا عباس، اکبر، یتیم حسن، بنی ہاشم کے نوجوان ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹے نے کہا اللہ اکبر، اور یہ کہہ کے رونے لگا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آقا حسین خود آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے کو گھوڑے سے گرا دیا، آقا حسین کے قدموں پر سر رکھا۔ آقا بہت غلطی ہوئی جو آپ کے گھیر کے یہاں لے آیا۔ حسین نے اٹھا کے گلے سے لگایا اور میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ خیموں میں لے گئے، کہا اور میں تجھ سے بہت شرمندہ ہوں۔ کہا آقا کیا فرما رہے ہیں؟ شرمندہ میں ہوں کہ آپ کو ان مصیبتوں میں نے مبتلا کیا؟ کہا نہیں، میں شرمندہ ہوں کیونکہ گھر میں ایک دانہ نہیں ہے، ایک گھونٹ پانی نہیں ہے، اور میرے گھر آنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی خاطر کی جاتی ہے، پہلے اسے ٹھنڈا پانی پلایا جاتا ہے، پھر اس کے سامنے کچھ کھانا رکھا جاتا ہے۔ اور نے کہا آقا آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ کہا وہ تو تڑپ رہے ہیں لیکن میں شرمندہ ہوں۔ اب حر نے کہا آقا اجازت دیجیے۔ غلام آگے بڑھا، اس نے کہا سنو آقا، تم نے مجھے آزاد کر دیا تھا نا، میں آزاد ہونے کے بعد آیا ہوں، اب میں تمہارا حکم نہیں مانوں گا۔ آقا حسین پہلے میں جا کے اپنی جان قربان کروں گا آپ کے جان پر، غور کیجیے گا۔ غلام گیا، شہید ہوا، لاش آ گئی۔ ایک مرتبہ حر کا بیٹا اٹھا، عباس کو دیکھا، عباس کے بھائیوں کو دیکھا، علی اکبر کو دیکھا، بنی ہاشم کے چاند دیکھے اور کہا بابا میں چلا۔ حر نے کہا جاؤ۔ آقا حسین نے فرمایا ارے حر اس بڑھاپے میں جوان بیٹے کا داغ اٹھائے گا۔ کہا آقا آپ کے جوان گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہوں گے۔ حر کا بیٹا گیا۔ حر نہ 3 دن کا بھوکا تھا، نہ حر 3 دن کا پیاسا تھا۔ ایک مرتبہ بیٹے کی آواز آئی بابا آخری سلام۔ حر ایسا جری و بہادر بیٹے کی لاٹ پہ چلا۔ حر گرا، اٹھا، چکر آیا، پھر گرا، پھر اٹھا۔ اب حر بس مجلس مکمل ہو گئی۔ اب حر جب بیٹے کی آواز دیتا ہے بیٹا بتا تو کہاں ہے؟ کہا بابا میں یہاں ہوں۔ اب جب حر بیٹے کی لاش کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا؟ حسین زمین پر بیٹھے، حر کے بیٹے کا سر حسین کے زانوں پر ہے، اور حسین انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ حر نے آگے بڑھ کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ آقا آپ نے اس غلام زادے کے لیے خود زحمت فرمائی، بس مجلس مکمل۔ حسین نے کہا حر اپنی عمر دیکھ، یہ جوان بیٹے کی جوانی دیکھ۔ کیا حسین یہ برداشت کر سکتا ہے کہ کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاٹ بجائے؟ اے اور چلے آؤ علی اکبر کی لاٹ۔ حسین اٹھا رہے، آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ، آقا حسین کی مت کرو، فی علم اللہ۔